ہر عورت کا ماضی ہوتا ہے، کچھ کو جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کچھ کے والدین متشدد تھے، کچھ میں پوبرٹی کے مسائل تھے، کچھ سے اپنے ہی خاندان کے افراد، چچا زاد بھائی وغیرہ نے بچپن ہی میں جنسی زیادتی کی تھی، کچھ کو محبت کی داستانیں سنا کر ہوس کا نشانہ بنایا گیا، کچھ کو محبت میں دھوکہ ہوا، کچھ کو نشے دے کر ظلم کیا گیا، کچھ کے ساتھ ڈیٹ ریپ ہوا، کچھ کی برہنہ تصاویر کسی نے کھینچ لی تھیں، کچھ کو اپنے سابق بوائے فرینڈ نے بلیک میل کیا تھا، کچھ ناجائز تعلقات میں تھیں، کسی کا ایک ٹوٹا ہوا کنبہ تھا، کچھ طلاق یافتہ تھیں، کچھ میں موٹاپے کا مسئلہ تھا، کچھ میں مالی مسائل تھے، کچھ کو نشے اور شراب کی لت تھی، کچھ نے خودکشی کی، کچھ نے ناکام کوششیں کی۔ اگر آپ کو ایسی عورت نظر آئے جو ان میں سے کسی بھی مسئلے سے گزر چکی ہو جبکہ وہ اپنے آنسو پہنچ چکی ہو، اس نے اپنے بالوں کو باندھ لیا ہو، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دکھوں کو نقاب پوش کر لیا ہو، اس سے اپنے مستقبل کی طرف چلنا شروع کر لیا ہو، کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی کچھ امید باقی ہے، ابھی بھی محبت کے تصور سے دستبردار نہیں ہوئی، جو اب بھی اس دنیا میں موجود ہے، اسے اس کے ماضی کے حوالے سے طعنہ مت دیں، اس کا مقابلہ مت کرو، اسے زیادتی کا نشانہ مت بنائیں، اسے راستہ دو، اس کا شانہ بشانہ چلو، اس کے ہاتھ تھام لو تاکہ وہ تھوڑی دیر چل پائے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روح کتنی پیاری ہے، اس کی امیدیں کتنی مضبوط ہیں، آپ کے لیے حیران ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری توانائی ختم ہو جانے کے باوجود بھی کیسے زندہ ہے۔ ایسا کسی بھی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ انجان بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی دوست بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن، آپ کی اپنی محبوبہ، آپ کی اپنی بیوی، یہاں تک کہ آپ کی اپنی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ماضی کے مطابق اس سلسلے میں انصاف نہ کریں بلکہ اسے ایسا مستقبل دو تاکہ ماضی کو بھلا سکے، اسے وہ پیار دو جس کی وہ ہمیشہ سے تڑپ رہی تھی، ایک مرد بنے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غیرت مند ہو، حفاظت والا ہو، صبر والا ہو، لیکن ہمارے ہاں مرد اس کو سمجھا جاتا ہے جو طاقتور ہو، غیرت کے نام پر بہن بیٹی کو قتل کرنے والا ہو۔ ایک عام سے کسی خاص بات ہے کہ غلطیاں جب اللہ پاک معاف ہے پر ہم کیوں نہیں۔